रहीम वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। पिछले दो दर्स में एक दिन हमने सूरत फ़ातिहा का मुख्तसर सा खुलासा पढ़ा और दूसरे दिन सूरह बकरा की पहले एक रकू में दो किस्म के तबक़ात का ज़िक्र पढ़ा था, अहले ईमान और उनकी सिफ़ात। उनकी सिफ़ात में मुत्तक़ी लोग जिनकी निशानी ये हैं कि वो गैब पर बिन देखे ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से ख़र्च करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ उतरा कुरान या इसके अलावा जो अहकामात उस पर ईमान रखते हैं, आपसे पहले जो उतरा उसको मानते हैं, आखिरत को मानते हैं। ये उसका ख़ुलासा था, फिर उसका नतीजा। फिर उसके बाद दूसरा तबका जो फितरी और तबई काफिर हैं, अपनी हट धर्मी और ज़िद की वजह से अल्लाह ने उनका तज़किरा किया। अब ये जो रकू शुरू हो रहा है वमिनन्नासि मन यक़ूल से लेकर आखिर तक तकरीबन ये 13 आयतें बनती हैं। इन 12-13 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का ज़िक्र किया है। तीसरा तबका मदीने में मुनाफिकों का था। इसमें 2-3 बातें जो बुनियादी हैं उनको याद रखना ज़रूरी है, फिर हम इसका तर्जुमा मुख्तसर करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि मुनाफिक किसको कहते हैं। मुनाफ़क़त, निफाक, इसका माना है दुरंगी, कि आदमी दो मुँहा बन जाए, इधर की बात उधर, उधर की इधर करे, ये भी मुनाफ़क़त है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर कुछ हो बातिन कुछ हो, ये भी मुनाफ़क़त है। तो अहले ईमान की खुसूसियत ये है कि उनके जो अंदर होता है वो ज़बान पर होता है। खालिस काफिर उसको कहते हैं जो अंदर और बाहर से पक्का काफिर होता है, ना ज़बान से वो अपने आप को मोमिन समझता है, ना अमल के ज़रिए से कोई ईमान का काम करता है। मुनाफिक इन दोनों के बरअक्स है। मुनाफिक का काल और है, हाल और है। काल बोलना, हाल उसका अमल। ज़बान से कुछ कहता है, अमल से कुछ करता है, इसको मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिकीन का तबका ये मदीना तैयबा में था। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ये रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार था। इस बदबख्ती की वजह से मुनाफ़क़त वहाँ पर आम हुई। इसके साथ एक ग्रुप मिला जो मुसलमानों के साथ ज़िद करता था और उनकी कुछ चालें थीं। मुनाफिक वो आदमी होता है जिसके अमल में और उसके कौल में फ़र्क हो। मुनाफिक वो होता है जिसके काल में और हाल में फ़र्क हो, दोनों चीज़ें एक दूसरे से नहीं मिलती। ये तो है मुनाफिक की तारीफ़। अब क्या इस वक्त दुनिया में भी मुनाफिक की दो किस्में किताबों में हैं। एक एतकादी मुनाफिक जो अकीदे के लिहाज से मुनाफिक हो कि दिली तौर पर बेईमान है, सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमानों के साथ आके बैठता है, उनको मिलता है, उनसे बातें करता है, उनकी बातों में हाँ मिलाता है, लेकिन अंदर का बेईमान है। तो ये है एतकादी मुनाफिक। दूसरा मुनाफिक है अमली, कि अकीदे का तो वो मुनाफिक नहीं है, लेकिन काम ऐसे करता है जैसे मुनाफिक करते थे, उन जैसे 2 नंबरियाँ करता है। तो ये अमली मुनाफिक है। तो जब ऐसे आदमी को देखें तो आप उसे यूँ ना कहें कि ये मुनाफिक है, कहें यार ये काम अच्छा नहीं, ये मुनाफिकों का काम है, मोमिनों का नहीं है। तो उसको उस गलत काम से रोकना चाहिए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو آقا کی زندگی میں وحی اترتی تھی، اگر کوئی منافقت اور بدماشی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا جاتا تھا۔ آقا کے تشریف لے جانے کے بعد اب منافقوں کو ان کے عمل سے تو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن آپ حکم لگا کر اعتقادی طور پر کسی کو منافق میں اور آپ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سوائے چند منافقوں کے جن کی نشاندہی حضور نے کر دی تھی، باقی منافقوں کے ساتھ آپ نے مسلمانوں والا برتاؤ رکھا۔ ان کی کوئی گڑبڑ سامنے آتی تو آپ ان کو آگاہ کر دیتے اور فرماتے اپنی اصلاح کر لو ورنہ تم منافقوں کی لسٹ میں لکھے جاؤ گے۔ تو آج بھی وہی حکم ہے کہ اگر آپ کسی منافق کو کافر کہہ دیں گے اور اس کو ساتھ وہ سخت برتاؤ کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، تو ان کو منافقت سے تو تنبیہ کرنی چاہیے، لیکن ان پر کفر کا فتویٰ لگا کے کافروں میں ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک بات سمجھیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں، ان میں ایک حدیث میں 3 نشانیاں بیان کی گئیں، مشکات میں ہے، علامت المنافق ثلاث۔ حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو عادت ہے اس کی جھوٹ بولنے کی، باوجود اس کے کہ سچ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ مزاج ہے جھوٹ بولنے کا، مذاق میں جھوٹ بولے گا، بات کرنے میں جھوٹ بولے گا، دھوکہ دینے میں جھوٹ بولے گا، اگلے کو فراڈ کرنے میں جھوٹ بولے گا، عادت ہے اس کی جھوٹ بولنے کی، یہ منافق کی علامت ہے۔ دوسری علامت ہے اذا حدث کذب اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا، کل یہ چیز دوں گا، کل آئی تو کل مانگنا، کل آئی تو پھر کل، اس کی کل ہی نہیں ختم ہوتی، تو یہ منافق کی علامت ہے کہ وعدہ جھوٹا کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کو کوئی امانت چیز رکھ دی جائے وہ اس میں خیانت کرتا ہے، مجھے آج دے دے بس یہ میرے پاس محفوظ ہے، انشاءاللہ میں اس کو نقصان نہیں ہونے دوں گا، اب چیز آپ نے رکھ دی اعتماد کے ساتھ، اب وہ روز ٹالتا ہے اور اس کو خرچ کر دیتا ہے، اب یہ منافق نے امانت میں خیانت کی ہے۔ پرانے بزرگوں میں یہ تھا کہ ان کو اگر کوئی چیز آپ دیتے، مثلاً 100 روپے یا 1000 کا نوٹ دیں تو وہ اس نوٹ کو بھی محفوظ رکھتے تھے، ورنہ نوٹ کی کیا بات ہے، ایک نوٹ آپ کے پاس ہے، خرچ ہو گیا ہے، آپ اپنا نوٹ کوئی اس کے لیے رکھ لیں، نہیں، جو دیا تھا وہی رکھیں گے تاکہ اس کے اندر تبدیلی میں ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ چوتھی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اذا خاصم فاجر، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جھگڑتا ہے، یعنی اس کا مزاج یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ سمجھائیں گے لڑنا شروع ہو جائے گا، سمجھائیں گے گالیاں دینا شروع ہو جائے گا، سمجھائیں گے آپ کو منہ چڑھانا شروع ہو جائے گا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اس لیے مومن کو ٹھنڈے مزاج کا ہونا چاہیے، منافق طبیعت میں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ من کان فیہن کان منافقا خالصا، یہ چاروں چیزیں جس میں کٹھی پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، یعنی یہ علامات اگر اس میں ہیں تو پھر آپ اس علامات کی وجہ سے اسے علامتی منافق، عملی منافق کہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ایک حدیث میں ہے، مثلا حضور نے فرمایا کہ نمازوں میں سستی کرنا، جان بوجھ کے وقت ضائع کر دینا، بیٹھے بیٹھے وقت پورا کر دینا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے بغیر کسی عذر شرعی کے 3 جمعہ نہیں پڑھتا تو وہ بھی کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل، ایسی کتاب میں اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے جو نہ تبدیل ہوتی ہے اور نہ بدل سکتی ہے اور نہ مٹائی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں اور بھی ہے کہ اگر اللہ کے ذکر کی محفل ہوگی تو اس کو ذکر کرنے کو دل نہیں کرے گا، ذکر سے جی چرائے گا، یا ذاکرین کے حلقے میں بیٹھنے کو عیب سمجھے گا، یہ بھی اس کی منافقت کی علامت ہوگی۔
کہ میں نہیں ذکر کرتا یار، یہ کیا سر جوڑ کے بیٹھنا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ یہ تسمیہ پڑھنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ ایک علامت اور بھی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا اگر حالات خطرناک ہیں اور دشمن سے آپ کا مقابلہ ہے تو اس وقت کفر کے مقابلے میں آپ کو سینہ سپر ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے، ان کا حمایتی نہیں بننا چاہیے۔ تو اس کے لیے حضور نے فرمایا من لم یغزو ولم یحدث به مات علی شعبۃ من النفاق، کہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری زبان سے بھی کوئی جرأت کا جملہ نہیں نکلا، تمہارے جذبات بھی نہیں بنے کفر کے مقابلے میں لڑنے کے لیے، اور کچھ نہیں تو آدمی اتنا تو کہہ سکتا ہے نا یار ہڈیاں کمزور ہیں، میرا جسم طاقت نہیں دیتا، آج مجھ میں طاقت ہوتی تو میں یوں کر دیتا۔ یا بعض دفعہ آدمی غصے میں جذبات میں آتا ہے، میرے سامنے یہ دشمن ہوتا میں اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، میں اس کا سر کچل کر کے رکھ دیتا۔ تو یہ اعتماد کے ساتھ کفر کے پر اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اس کے متعلق خاموشی اختیار کرنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو یہ چند چیزیں منافقوں کی حضور نے علامت۔ اب وہ تیسرا طبقہ تین علامتیں ان آیتوں کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔